بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر فرحان اسلم برطانیہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام امریکہ کے نو منتخب صدر اور ان کے دور حکومت میں پاک امریکہ تعلقات اور امریکہ بھارت تعلقات کے حوالے سے ہے۔ یہ ان کس کروٹ بیٹھے گا، پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند یا کتنا نقصان دہ ہوگا، اور بھارت اس پر اتنا پریشان کیوں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھارتی میڈیا میں آنے والی خبر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو لابنگ کرنے والے لوگ ہیں واشنگٹن کے اندر، انہوں نے جو بائیڈن کی ٹیم کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر امریکہ کا رویہ پاکستان کے حوالے سے مثبت رہا تو پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اس پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میرے جو پروگرامز ہیں وہ باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ جوزف بائیڈن جونیئر جو کہ 78 برس کے ہیں، 78 ایئرز ان کی ایج ہو گئی ہے، 46 صدر منتخب ہو گئے ہیں اور باضابطہ ان کی ٹرم کا آغاز ہوگا جنوری 2021 سے۔ ابھی چند ہفتے باقی ہیں اس میں، جبکہ کملا ہیرس 49 وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو گئی ہیں اور ان کی عمر 56 برس ہے۔ ان کا ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ انڈین ہے، ان کی والدہ تامل ناڈو سے ہیں جبکہ ان کے والد افریقن امریکن ہیں، اور اسے انڈیا میں ایک مثبت نظر سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن کتنا مثبت رہے گا یہ، اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں آپ سے۔ جوزف بائیڈن کا ایک بہت لمبا کیریئر ہے، 50 برس سے زائد عرصہ ہو گیا ان کو سیاست میں، اور باضابطہ طور پر پارلیمنٹیرین بنے ہوئے ان کو تقریباً 47 برس کا عرصہ ہو گیا ہے۔ پہلی بار یہ 1973 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور 1973 سے لے کر یعنی کہ 1973 سے لے کر 2009 تک یہ امریکن سینٹ کے رکن رہے، جس کے بعد یہ 2009 میں یہ پریزیڈنشل الیکشن انہوں نے پہلے تو کانٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد یہ براک اوباما کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا اور براک اوباما نے انہیں ایز اے وائس پریزیڈنٹ اپنے ساتھ شامل کیا، اور پھر 2009 سے لے کر 2017 تک یہ نائب صدر کے عہدے پر فائز رہے، امریکہ کے نائب صدر کے عہدے پر۔ اس کے ساتھ ہی یہ اب ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے تیسری اٹیمپٹ کی صدر بننے کے، سے پہلے 2 اٹیمپٹ سے کر چکے ہیں جس میں یہ کامیاب نہیں ہو پائے، سیکنڈ اٹیمپٹ میں وائس پریزیڈنٹ ظاہر ہے کہ بن گئے، تھرڈ اٹیمپٹ تھی لیکن تھرڈ اٹیمپٹ میں لکی ثابت ہوئے، اور 78 ایئرز جس میں دنیا کے بیشتر لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس میں انہوں نے دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کا انعان حکومت سنبھالنے کی تیاری کر لی ہے۔ بائیڈن کس حد تک پاکستان کے لیے اچھے ہیں، بہت سی مثبت باتیں پاکستانی پریس میں یقیناً آپ نے بائیڈن کے حوالے سے سنی ہوں گی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن اوباما کی جو فارن پالیسی ہے اس میں بہت زیادہ شامل تھے، اس فارن پالیسی میں ان کا بہت اثر رسوخ تھا، بہت انپٹ تھی۔ جو کچھ ظاہر ہے کہ اوباما کی جو فارن پالیسی تھی اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان کی بڑی ہائی ہوپس تھیں اس پالیسی کے حوالے سے، لیکن اینڈ رزلٹ پاکستان کے لیے اس اوباما کی پالیسی کا کوئی بہت اچھا نہیں تھا۔ اور اس میں 2 اہم واقعات اس دور کے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں جب اوباما صدر تھے۔ اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ سب سے پہلے تو ریمنڈ ڈیوس کا جو ایک معاملہ ہوا، جو ایک ہائیڈ گنی میں اسے کہہ سکتا ہوں، سابق امریکی فوجی تھا جسے مبینہ طور پر بلیک واٹر جو ایک کمپنی ہے اس نے ہائر کیا تھا اور پاکستان میں اسے خفیہ آپریشن کے لیے تعینات کر دیا گیا تھا۔ ریزا کور وہ ڈپلومیٹ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا اور اس نے 2 پاکستانیوں کو دن دہاڑے مار دیا تھا، جبکہ ایک کو گاڑی سے بھگاتے ہوئے ہٹ اینڈ رن کے کیس میں مارا تھا۔ 3 باضابطہ طور پر پاکستانی مار دیے گئے تھے، اور یہ اوباما کے ایڈمنسٹریشن میں ہوا، اور اوباما نے پھر اسے حاصل کرنے کے لیے پاکستان پہ ہر طرح کا دباؤ ڈالا اور پھر پاکستان نے ہاتھ جوڑ کر اسے واپس کیا، جو کہ میرے نزدیک بہت شرمناک اور افسوسناک بات رہی۔ اس میں دوسرا واقعہ بن لادن کے حوالے سے ہوا 1 مئی کو، جب پاکستان کی سرحدوں کو پامال کیا گیا اور امریکی جو فوجی ہیں انہوں نے پاکستان کے حدود میں گھس کر ایبٹ آباد میں مبینہ طور پر بن لادن کو مار دیا، اور یہ سارا سلسلہ بھی پاکستان کے لیے اور پاکستانی حکومت کے لیے خاصی خفت کا باعث بنا۔ اور تمام تر پازیٹیو باتوں کے باوجود جو اوباما کا ایڈمنسٹریشن کا دور تھا وہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے بہت سنہرا نہیں گنا جاتا۔ اب جو بائیڈن آئے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کتنے اچھے ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستانی اور تاریخ کیا کہتی ہے، اس بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جب یہ ظاہر ہے کہ ان کے انتخاب کا اعلان ہوا، نتیجے کا اعلان ہوا کہ اب جنہیں باضابطہ طور پر وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ دونوں کو الیکٹ کر لیا گیا ہے، انہوں نے فتح کی مبارکباد دی اور کہا کہ میں نو منتخب صدر کے جمہوریت پر عالمی سمٹ کے انعقاد کے ساتھ کرپٹ رہنماؤں کی جانب سے چوری شدہ قومی دولت چھپانے اور ٹیکس چوری کے غیر قانونی ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہوں۔ افغانستان خطے میں امن کے لیے بھی ہم امریکہ
امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ بائیڈن اور پاکستان کا تعلق بہت پرانا ہے، اور خصوصاً افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے یہ وائس پریزیڈنٹ تھے 2009 سے 2017 تک، تو بہت زیادہ کلوزلی پاکستان کے ساتھ انہوں نے افغان معاملے کے حوالے سے کام کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کے وزٹ بھی کیے، اور یہ فروری 2008 میں اور پھر جنوری 2011 میں یہ تشریف لائے پاکستان، اور اس وقت کے پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور پھر ظاہر ہے کہ امریکہ میں اور دیگر جگہوں پر بھی پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ 2014 میں نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، پھر 2016 میں ایک ٹرائی لیٹرل کانفرنس کی، ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ میزبانی انہوں نے کی، جس میں پاکستان، امریکہ اور افغانستان شامل تھا۔ اشرف غنی صاحب تھے اس کے اندر، اور اس میں پاکستان کی طرف سے نواز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، جبکہ امریکہ کی جانب سے جو بائیڈن جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک سپر پاور کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پاکستان کا جو ایک افغان عمل رہا ہے، پیس پروسیس رہا ہے، اس میں جو بائیڈن بہت قریب رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کے بڑے قریبی مراسم رہے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے؟ انڈین اخبارات اس بارے میں خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور زی نیوز اور ڈی این اے انڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن ایز نیو یو ایس پریزیڈنٹ موسٹ لائکلی ٹو میک پاکستان ویری ہیپی، یعنی کہ جو بائیڈن امریکہ کے صدر کی حیثیت سے پاکستان کو بہت خوش کر دیں گے، اور آگے نے لکھا ہے کہ نو وائی، یہ خبر کی سٹوری ہے کہ بھئی جانیے کہ وہ کیوں ایسا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دونوں ایک سرخی دونوں اداروں نے یعنی کہ زی نیوز اور ڈی این اے انڈیا نے لگائی ہے، جبکہ زی نیوز کی ایک اور سٹوری ہے کہ جو بائیڈن ایز یو ایس پریزیڈنٹ بیڈ نیوز فار انڈیا، گڈ نیوز فار پاکستان متھ اور ریئلٹی، یعنی کہ زی نیوز کہتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ایز امریکی صدر پاکستان کے تو اچھی خبر ہیں، لیکن بھارت کے لیے ایک بہت بری خبر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے، یہ صرف ایک متھ ہی ہے یا کوئی اس میں ریئلٹی بھی ہے، یہ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے فارن پالیسی، ایک فارن اخبار ہے، یہ کہتا ہے کہ بائیڈن اینڈ ہیرس کوڈ بی بیڈ نیوز فار مودیز انڈیا، کہ بائیڈن اور ہیرس مودی کے انڈیا کے لیے ایک بری خبر ہو سکتے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون پاکستان کا اخبار ہے، کہتا ہے کہ فرینڈ آف پاکستان بائیڈن کوڈ بینڈ سوڈ بائی لیٹرل ریلیشنز، جبکہ ٹی ایس جی سنڈے گارڈین کہہ رہا ہے کہ پاک لابی ٹیمپٹس بائیڈن ود پرومس ٹو ریکگنائز اسرائیل، یعنی کہ پاکستان نے بائیڈن کی جو وہاں پہ لوگ ہیں، جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، ان پاکستان کے لابسٹ نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اگر آپ کا رویہ ہمارے ساتھ مثبت رہا۔ یہ دوسری جانب یعنی کہ اگر آپ بھارت کے ساتھ آپ نے جو ہمارا موقف ہے یا سٹانس ہے، جتنے مشکل معاملات ہیں ان کے اندر اگر آپ نے ہم سپورٹ کیا تو اس میں ہم پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، یہ خبر انہوں نے لگائی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے کیوں کہہ رہا ہے زی نیوز اور ڈی این اے انڈیا کے بائیڈن ایز اے نیو پریزیڈنٹ موسٹ لائکلی ٹو میک پاکستان ویری ہیپی۔ بائیڈن کی پاکستان کے ساتھ ایک پرانی تاریخ ہے، جیسا کہ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، لیکن نائب صدر ہونے سے پہلے بھی بائیڈن پاکستان کے لیے لابنگ کرتے رہے ہیں۔ لابنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ہمارے تنخواہ دار نہیں تھے، لیکن پاکستان کے حق میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، اور اگر آپ کو یاد ہے، اگر آپ اس وقت بہت چھوٹے نہیں تھے، 2008 کی بات ہے، اتنی ویسے پرانی بات بھی نہیں ہے، 2008-2009 کی، جب کیری لوگر بل آیا تھا، اور کیری لوگر بل کیا تھا؟ یہ امریکی سینٹ میں یہ بل پیش کیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر یعنی کہ $1.5 ارب کی امداد دی جائے، غیر فوجی امداد دی جائے، اور اس کے لیے دا انہانس پارٹنرشپ ود پاکستان ایکٹ ایک پاس کیا گیا تھا 2009 کے اندر، جو کہ سیم ڈے سینٹ سے پاس ہوا، اور پھر اس کی اوباما نے اس پہ سگنیچر کر دیا، تھوڑی آفیشیل ایکٹ بن گیا تھا، جس کے تحت پاکستان کو $1.5 ارب جو ہے دیا گیا تھا۔ اس کو پیش کرنے والوں میں یا اس سارے جو قرارداد تھی سینٹ میں، اس میں روح رواں 2-3 سینیٹر تھے، جس میں جو بائیڈن بھی کا ایک اہم کردار تھا، کیری لوگر تو اس میں تھے ہی تھے۔ اس میں کیری لوگر اور اس کے علاوہ جو بائیڈن کو پاکستان کی جانب سے ہلال پاکستان اور نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا تھا، اور یہ 2008 کی بات ہے۔ زرداری صاحب اس وقت صدر تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، اور اس دور کے اندر انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اور پاکستان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے پرانے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے بھارتی اخبار یا بھارتی صحافی یا بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ پاکستان کو ماضی میں بھی انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور اب بھی یہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن نے کشمیر کے اوپر بھی پاکستان کے موقف کی ہمیشہ تائید کی ہے، اور ابھی حال ہی میں ان کا ایک بیان جون 2020 میں یہ بیان چھپا، چند ماہ پہلے کی بات ہے، اور اس میں انہوں نے جو انڈیا نے آرٹیکل 370 ریووک کیا ہے، جو خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ
کشمیر کی جو اس کو ختم کر کے انہوں نے اسے انڈیا میں ضم کر لیا اور اپنا حصہ بنا لیا، اس کے حوالے سے بائیڈن نے یہ کہا کہ جو رائٹس ہیں کشمیریوں کے وہ نیو دہلی فوری طور پر ان کے بحال کرے، فوری طور پر انہیں ریسٹور کرے۔ ایگزیکٹلی انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر میں جو انڈین گورنمنٹ ہے تمام نیسیسری سٹیپس لے کہ کشمیری عوام کے جو رائٹس ہیں انہیں ریسٹور کیا جائے، جو ریسٹرکشن ان پہ لگائی گئی ہیں پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر، یا آپ شٹ کر یا آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے یا کرفیو لگایا ہوا ہے، اس سب کو فوری طور پر ہٹایا جائے، اور جو جمہوریت جس سے کمزور ہو رہی ہے ایسے اقدامات کو فوری بند کیا جائے۔ یہ چند ماہ پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے۔ لہٰذا بھارت جو ہے اور خصوصاً مودی حکومت جس نے یہ اقدام کیا ہے انہیں جو بائیڈن کو بہت زیادہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن کے حوالے سے یہ جو خبر کہی جا رہی تھی کہ وہ باوجود اس کے کہ کملا ہیرس انڈین نژاد ہیں لیکن پھر بھی وہ شاید عمومی طور پر انڈین حکومت کے لیے تو بہتر ہوں، لیکن کانگریس کے لیے مودی صاحب یا مودی صاحب کی پارٹی کے لیے وہ بہتر نہیں ہوں گی، کیونکہ بہت کرٹک رہی ہیں وہ مودی کی، اور جو بی جے پی کی بہت کرٹک رہی ہیں۔ ان کے فارن منسٹر ان کے کئی اقدامات کے اوپر انہوں نے کملا ہیرس نے بہت زیادہ کرٹیسزم کیا، بہت تنقید کی۔ سو کہا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ تو ان کا چلنا ممکن ہے، لیکن مودی صاحب کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، جو ایکسٹریم ان کا ایک سٹانس ہے، اس کے اوپر کملا ہیرس جو ہیں وہ کوئی بہت خوش نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ بھارت ایکسپیکٹ کرے گا کہ ان کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے کہ وہ یہاں پر نائب صدر منتخب ہوئی ہیں، تو شاید بھارت کے لیے اتنا زیادہ مفید نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھارتی اخباروں میں یا بھارتی حکومت کی جو بے چینی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیوں اس معاملے میں اتنا خوش نہیں ہے۔ جو بائیڈن کے حوالے سے کچھ اگر انٹرنیشنل ہم معاملات کی بات کریں تو ایک ملا جلا سا کی سچویشن ہے۔ ملی جلی سچویشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات کے اندر جو بائیڈن نے وہ سٹانس لیا جو ہمیں بہت ہی مناسب نظر آتا ہے، بہت ہی بہتر نظر آتا ہے، مسلم دنیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور کچھ معاملات میں انہوں نے ایسا سٹانس لیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ رہا۔ اب اس میں جو پہلی بات انہوں نے کی وہ جب پہلی گلف وار ہوئی تو اس وقت آپ نے جو بائیڈن نے اس گلف وار کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ گلف وار نہیں ہونی چاہیے اور اس میں امریکہ کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے مخالفت میں جو دوسری دفعہ گلف وار ہوئی اس کی جو بائیڈن نے بہت زیادہ حمایت کی۔ اس وقت جو کمیٹی تھی فارن افیئرز کی سینیٹ کے، اس کے چیئرمین بھی تھے، اور اس کمیٹی کے اندر حتیٰ کہ بہت ساری جو شواہد پیش کیے گئے کہ جنگ کیوں ہونی چاہیے، اور ان شواہد کو پیش کرنے میں جو بائیڈن کا بڑا کردار رہا، وہ شواہد سارے جھوٹے تھے آلموسٹ، کیونکہ یہ ایک بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو وہاں پر اس وقت جو عراقی حکومت تھی وہ القاعدہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ جو امریکہ پہ 9/11 کے بعد حملے ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ صدام حسین صاحب کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ سارے معاملاتی کیس بنایا گیا جو کہ سب جھوٹ پر مبنی تھا۔ صدام حسین صاحب اور القاعدہ کی بنتی نہیں تھی سرے سے، اور نہ ان کا کوئی آپس میں دور دور تک تعلق تھا، لیکن صرف امریکہ کو وہاں پر جنگ کے لیے ظاہر ہے کہ کیس بنانے کے لیے ایک جھوٹا پورا فسانہ گھڑا گیا تھا، اور جو بائیڈن اس میں ایک ہی شخصیت تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلطی ہے جو کی گئی، لیکن اس کے بعد بھی پھر انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ وہاں سے امریکی فوج کا انخلاء کیا جائے۔ سو جو بائیڈن کے بہت سارے فیصلے ایسے تھے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ تھے۔ غلطی کہہ تو انہوں نے دیا، لیکن 6-7 لاکھ لوگ وہاں پر مر گئے عراق کے اندر، 6-7 لاکھ مسلمان مر گئے عراق کے اندر۔ سو یہ غلطی جو مجھے ڈیلیبریٹ مسٹیک لگتی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ کیس نہیں بنتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ایک جان بوجھ کر کھینچا تانی کی، اور کہا انہوں نے یہ کہ جناب یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جب افغان وار کا دوبارہ 2001 کا معاملہ ہوا، جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، تو اس وقت بھی جو بائیڈن کا یہ سٹانس تھا کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی قیمت پر ہمیں یہ حملہ ضرور کرنا چاہیے، اور وہاں پر جو بھی بقول ان کے القاعدہ ہے یا بن لادن ہے یا جو کوئی بھی موجود ہے ختم کرنے کے لیے امریکہ کو کوئی بھی قیمت چکانی پڑے لیکن اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، یہ ماننا تھا جو بائیڈن کا۔ اس کے علاوہ بوسنین وار جب ہو رہی تھی تو جو بائیڈن اس وقت مسلمانوں کے جو رائٹس تھے اس پہ انہوں نے بہت بات کی، اور جو بائیڈن نے بہت زیادہ امریکی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر اپنا کردار ادا کرے۔ 2-3 سال لگ گئے اس بار، لیکن 2-3 سال بعد جا کر جو ہے پھر بوسنین وار کا یا بوسنیا پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا اختتام ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بے تحاشا قتل و غارت گری ہوئی۔ افسوس کے ساتھ پاکستان جو مسلمان حکمران جتنے تھے وہ صرف بیانوں تک محدود رہے، اور عملی طور پر کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کے علاوہ کوسوو وار کے اندر بھی بائیڈن نے جو ہے وہ نیٹو کی جو بومبنگ کمپین تھی اسے سپورٹ کیا۔ سو یہ جو تمام معاملات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جو بائیڈن کے حوالے سے ایک مکس پکچر ہے۔
پاکستان کے ان سے قریبی تعلقات اور جو بائیڈن کو جو پاکستان نے ظاہر ہے کہ ان کے اچھے تعلقات کے سبب نشان پاکستان سے نوازا، اپنے سیکنڈ ہائیسٹ ملٹری جو نان ملٹری اعزاز جو ہے سول اعزاز ہے اس سے نوازا. سو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان میں کے تعلقات ان سے بہت بہترین رہے ہیں ماضی میں. اور پھر جو بائیڈن کا کشمیریوں کے حوالے سے ایک بیان کہ کشمیر کے ان کے حقوق بحال ہونے چاہیے، یہ پاکستان کے بہت خوش آئند ہے. سو کچھ مثبت باتیں ہمیں اس میں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ سب بہت بہترین ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے کا امکان مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکی جو پالیسی ہے وہ صدر اس میں ضرور ایک اہم مہرہ ہوتا ہے، پالیسی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جو بیک گراؤنڈ میں ایک میجر پالیسی ہے جس کی بیس ہے وہ سیم رہتی ہے. کسی بھی صدر کی حکومت کے دوران اسٹیبلشمنٹ وہاں پر بھی بہت طاقتور ہے اور وہ ایک حد سے زیادہ صدر کو مداخلت نہیں کرنے دیتی ہیں، ایک حد سے زیادہ صدر کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. سو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 30-40 سالوں کے اندر جو ایک پالیسی ہے، کچھ ایک پالیسیوں میں آپ کو تسلسل دکھائی دے گا، وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے، وہ اسرائیل کے حوالے سے ہے. اس طرح سے اس خطے کے اندر جہاں پر انڈیا پاکستان ہے، انڈیا کو سپیریئر ہینڈ دینے کے حوالے سے ایک جو پالیسی امریکہ کی ہے، کوئی بھی حکومت رہے لیکن امریکہ نے بھارت کو ہمیشہ ضرورت سے زیادہ اس کی سپورٹ کی ہے، یا اسے اسلحہ یا دیگر جو معاملات ہیں اس میں اس کا ساتھ دیا ہے. اور ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے جو بالکل خفیہ معلومات پاکستان کے حوالے سے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر حملہ ہوگا تو وہ معلومات بھی امریکہ انڈیا کو فراہم کرے گا، جس سے پاکستان پر حملہ کرنے میں یا چائنا پہ حملہ کرنے میں انڈیا کو آسانی ہوگی کہ بالکل پن پوائنٹ کر کے وہ میزائل مار سکتا ہے، کیونکہ جب ایگزیکٹ لوکیشن اس کو امریکی سیٹلائٹ کی جانب سے ملے گی. سو ہر طرف سے امریکہ بھارت کا بہت زیادہ حمایتی دکھائی دیتا ہے. لیکن اس صدارت میں کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے صدر کے حوالے سے ہمیں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ایک بہتر خبر ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بات زبانی تو بہت ہوئی، لیکن عملی طور پر انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی مفید کام نہیں کیا یا پاکستان کے لیے فائدہ مند بالکل ثابت نہیں ہوئے. لیکن جو بائیڈن کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمیں امید یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سود مند رہیں گے ٹرمپ کی نسبت. لیکن کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہ تھا میرا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اگر پروگرام پسند آیا ہو تو کائنڈلی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. زندگی تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ میں حاضر ہوں گا. فرحان اسلم آپ سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.